اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل صفحہ نمبر 11۔ بدان کی اسم بردو ضرب پس جان لو کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ و نکرہ۔ ایک قسم کا نام ہے معرفہ اور دوسری قسم کا نام ہے نکرہ۔ معرفہ آنا اس کی موضوع باشد برائے چیز معین۔ نکرہ وہ ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہو، ایجاد کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو کسی معین چیز کے لیے، تو اسے معرفہ کہتے ہیں۔ اور معرفے کی 7 قسمیں ہیں، ویسے تو 6 کہا تھا لیکن انہوں نے 7 کہا ہے۔ جو مشہور ہے وہ 6 ہے، نحو میر کے مطابق 7 ہے۔ ان میں سے نمبر 1 اول مضمرات، ضمیریں ہیں۔ جتنے بھی ضمیریں ہیں وہ معرفہ ہے، کوئی بھی ضمیر نکرہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے انا سے لے کے ہن تک سب کے سب معرفہ ہے، چاہے ضمیر منصوب ہو، چاہے ضمیر مجرور ہو، چاہے ضمیر مرفوع ہو، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، سب کی سب ضمیریں کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ دوم اعلام، اعلام یعنی علم، علم یعنی کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی شخص کا نام، یہ معارف میں سے ہے، یہ معرفہ ہے۔ جیسے زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، چائے ہے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، کبوتر ہے، لال کبوتر ہے۔ اچھا، یہ سب کے سب چیزیں، خالد، بکر، امر، منطق، اصول، اچھا، ہدایہ، سمجھیا، یہ سب کے سب علم ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسماء اشارات ہے۔ اسماء اشارات جتنے بھی اشارے کے لیے الفاظ وضع ہوئے ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہے۔ جیسے ھذا ہے، ھذانی ہے، ھاتانی ہے، اولائی ہے۔ اچھا، چہارم اسماء موصولہ، چوتھے نمبر پہ اسماء موصولہ ہے۔ الذی ہے، اللتی ہے، اللذانی ہے، اللذینی ہے، اللتانی ہے، اللتینی ہے، اولاتی ہے، لاتی ہے، یہ سب کے سب اسماء موصولہ۔ اسی طرح من ہے، ما ہے، سب کے سب معرفہ ہے۔ وَإِن 2 قسم مرا مفہمات میں گویان، اور ان 2 قسموں کو مفہمات کہتے ہیں۔ اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کو مفہمات کہتے ہیں۔ اچھا، چونکہ اسماء اشارہ مشار الیہ کے بغیر مفہم ہے، اسماء موصولہ صلے کے بغیر مفہم ہے، اس لیے ان کو مفہمات کہتے ہیں۔ پنجم معرفہ بندا، 5ویں نمبر پہ ہر وہ اسم جو ندا کے ذریعے جس سے معرفہ کیا جائے، جیسے یا رجلو، رجل نکرہ تھا، یا رجلو کہیں تو اے آدمی، ایک مشخص آدمی کو پکار رہے ہیں، یہ معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یا صاحب الدار کہیں، صاحب الدار معرفہ ہو جائے گا، یا صاحب المال کہیں معرفہ ہو جائے گا۔ ششم معرف با الف و لام، ہر وہ اسم جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا جائے تو وہ بھی معارف میں سے ہوگا۔ جیسے رجل پہ الف لام لگائیں تو الرجل ہو جائے گا، یہ آدمی۔ اسی طرح مرأہ پہ الف لام لگائیں تو یہ عورت ہو جائے گی۔ الف لام جس اسم پہ داخل ہوگا وہ اسم معرفہ ہوگا۔ ہفتم 7ویں نمبر پہ مضاف بے یک از اینہا، ان میں سے کسی ایک کی طرف جو اضافہ ہوگا وہ مضاف بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ چون جیسے غلامہ، یہاں غلام مضاف ہے ضمیر کی طرف تو ضمیر معرف میں سے، لہذا غلام بھی معرفہ ہوگا۔ اسی طرح غلام زیدن، زید کا غلام، اس میں غلام معرفہ ہوگا، مضاف ہے زید کی طرف، زید معرف میں سے علم ہے۔
غلام حاضہ اس کا غلام، یہاں غلام مضاف اسماء اشارہ کی طرف، لہٰذا اشارہ معرف میں سے ہے تو غلام مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا۔ او غلام الذی، یا غلام اس شخص کا غلام، غلام الذی عندی، اس شخص کا غلام جو میرے پاس ہے۔ یہاں غلام اضافہ ہوا ہے موصول کی طرف، لہذا موصول معرفہ میں سے ہے تو غلام بھی معرفہ ہوگا۔ آگے چلیں جی، وغلام الرجل، آدمی کا غلام، اس آدمی کا غلام، اب یہ غلام معرفہ ہوگا چونکہ الف لام دار اسم کی طرف یہ اضافہ ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مضاف معرفہ ان صورتوں میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے چونکہ مضاف الیہ سے کسب تعریف کیا ہے، لہذا مضاف بھی معرفہ بن گیا۔ وہ نکرہ اور دوسرے نمبر پہ نکرہ تھا۔ نکرہ وہ ہے کہ موضوع باشد برائے چیز غیر معین، کسی غیر معین چیز کے لیے جس کو بنایا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو، وہ نکرہ ہے۔ چون جیسے رجل کہیں، رجل آدمی، کون سا آدمی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرس کہیں، کون سا گھوڑا ہے، نکرہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ کرے